روزوں کے مسائل کو سمجھنے کے لیے ہم انہیں 4 حصوں میں تقسیم کر رہے ہیں۔ اگر آپ یہ بات سمجھ لیں کہ 4 حصے وہ کیا ہیں تو انشاءاللہ روزوں کے مسائل بہت حد تک کور ہو جائیں گے۔ تو نمبر 1، روزے میں وہ کام ہوتے ہیں کہ جن کے کرنے سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا، وہ کام جن کے کرنے سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ نمبر 2، وہ کام ہیں کہ جن کے کرنے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، اور روزے کے مکروہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ روزے کی برکتیں، روزے کے فوائد، روزے کے ثمرات، روزے پر اللہ تعالیٰ جو رحمت انسان کو عطا فرماتے ہیں، انسان ان چیزوں سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اسے روزے کا ثواب تو مل جائے گا لیکن روزے کی برکتیں، ثمرات، نتائج ان چیزوں سے مکروہات کا ارتکاب کرنے کے بعد محروم کر دیا جاتا ہے۔ تو نمبر 2، وہ کام ہیں کہ جن کے کرنے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، وہ کام ہیں کہ جن کے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور صرف قضا لازم ہے، کفارہ نہیں۔ وہ کام کہ جن کے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور قضا لازم ہے، کفارہ لازم نہیں ہے۔ اور نمبر 4، وہ کام ہیں کہ جن کے کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا بھی لازم ہے اور کفارہ بھی لازم ہے۔ اور کفارہ کیا ہے؟ 60 دنوں کے لگاتار روزے رکھنا، اور اگر طاقت نہ ہو تو 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلا دینا۔ تو یہ 4 چیزیں ہیں، اس کو اس طرح سے کیٹیگرائز کیا گیا ہے۔ تو اگر آپ یہ ذہن میں رکھیں اور اسی حوالے سے میں یہ مسائل ذکر کروں گا تو انشاءاللہ روزوں کے مسائل کا یاد رکھنا وہ آسان ہو جائے گا۔ پہلی چیز کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ کام جن کے کرنے سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ بہت ساری ہیں، چند موٹی موٹی چیزیں میں ذکر کر دیتا ہوں کہ جن کے کرنے سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ نمبر 1، کسی بھی قسم کا انجیکشن یا ٹیکہ انسان لگوائے۔ انجیکشن لگوانے سے کسی بھی قسم کا ہو، وہ رگوں میں لگوائے، گوشت میں لگوائے، وہ طاقت کا ہے، انسولین کا ہے، کسی بھی قسم کا انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 2، کسی عذر کی وجہ سے رگ میں گلوکوز چڑھوانا۔ انسان کو کمزوری محسوس ہو رہی ہے اور وہ کمزوری کی حالت میں گلوکوز چڑھوانا چاہ رہا ہے تو گلوکوز کے استعمال سے یعنی ڈرپ کے استعمال سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 3، ضرورت کے وقت خون چڑھوانا۔ اللہ معاف فرمائے، روزہ رکھا ہوا تھا، ضرورت پیش آ گئی خون کی بوتل لگوانے کی، تو انسان اگر روزے کی حالت میں خون کی بوتل لگوا لے تو خون کی بوتل کے لگوانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 4، طاقت کا انجیکشن لگوا لیا کسی نے، انسان کو بہت زیادہ نکاہت، کمزوری محسوس ہو رہی ہے، ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ طاقت کا انجیکشن لگوانا پڑے گا، تو طاقت کا انجیکشن لگوانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 5، کلی کرنے کے بعد منہ میں جو تری رہ جاتی ہے اس کو نگلنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ انسان اٹھا ہے، اس نے کلی کی ہے، وضو کیا ہے، تو کلی کرنے کے بعد یا وضو کرنے کے بعد منہ میں جو تھوڑی بہت تری رہ جاتی ہے اس کو نگلنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یعنی بسا اوقات لوگ بہت تکلف کرتے ہیں کہ جو تری رہ جاتی ہے اس کو بار بار تھوک کے ذریعے نگالتے رہتے ہیں۔ اگر وہ تھوڑی بہت جو تراوٹ انسان کو منہ میں محسوس ہو رہی ہے اور تھوک کے ساتھ وہ نگل لے تو اس صورت میں بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 6، انسان اپنا لعاب اکٹھا کر رہا ہے، اس کو نگل گیا، اپنا ہی لعاب انسان بار بار نگل رہا ہے، اکٹھا کر کے نگل رہا ہے تاکہ تھوڑا روزہ کے اندر آسانی محسوس ہو، تو اس صورت میں بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 7، ضرورت کے وقت کسی چیز کے چکھ لینے سے، ضرورت کے وقت کسی چیز کے چکھ لینے سے بھی روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ مثلا کسی عورت کا خاوند ہے، بد مزاج ہے، کھانے میں نمک مرچیں تیز ہو جائیں تو لڑتا جھگڑتا ہے، اب شریعت نے ایسی عورت کو، وہ افطاری تیار کر رہی ہے تو اجازت دی ہے کہ وہ چکھ لے، نمک مرچ کو، ذائقے کو چکھ لے اور زبان پر رکھ کر اس کو باہر تھوک دے، نمک جو چکھا تھا، مرچیں
چکھی تھی، مسالہ چکا تھا تو زبان پہ رکھے اور رکھنے کے بعد باہر اس کو نکال دے تو ایسی صورت میں بھی روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے نمبر 8، نکسیر پھوٹ جائے، کسی انسان کی ناک سے خون بہنا شروع ہو جائے تو نکسیر کے پھوٹنے سے بھی روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ نمبر 9، انسان کے چوٹ وغیرہ لگی اور جسم سے خون نکال آیا۔ اب جتنا بھی خون نکالا اللہ حفاظت فرمائے ہر ایک کی، جسم کے کسی حصے سے خون کے نکل آنے سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ نمبر 10، مرگی کا دورہ کسی کو پڑ گیا، انسان بے ہوش ہو گیا، مرگی کا دورہ پڑا پھر اٹھا ہے تو اس طریقے سے بھی روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ نمبر 11، سوتے ہوئے انسان کو احتلام ہو جائے، انسان سویا احتلام ہو گیا، وہ خواہ مرد کو ہو یا عورت کو ہو، تو انسان احتلام ہونے سے بھی روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ ایک فطری چیز ہے اللہ کی طرف سے یہ کہ انسان کے ساتھ ایک عمل ہے، تو احتلام ہونے سے بھی روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ نمبر 11، کان میں پانی ڈالنے سے یا پانی بے اختیار چلا جائے تو روزہ انسان کا مکروہ نہیں ہوتا۔ کان کے بارے میں شاید میں نے پہلے بھی ذکر کیا، اگر کسی کے کان کا پردہ پھٹا ہوا ہے اور وہ دوا ڈال لے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر کسی کے کان کا پردہ نہیں پھٹا ہوا تو مفتی تقی عثمانی صاحب کا دارالعلوم کراچی والوں کا فتویٰ یہ ہے اور ان کی تحقیق ڈاکٹرز کی بنیاد پر یہ ہے کہ کان میں اگر پردہ نہیں پھٹا ہوا دوا کے ڈالنے سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا، بالکل درست ہے۔ اسی طریقے سے خود بخود قے آ جائے، انسان نے روزہ رکھا اور الٹیاں آنا شروع ہو گئی ہیں تو الٹیوں کے آنے سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا، ٹوٹنا تو بہت دور کی بات ہے، مکروہ بھی نہیں ہوتا۔ ہاں، قے کے لانے سے روزہ ٹوٹ جاتا، انسان زبردستی حلق میں انگلیاں ڈال رہا ہے اور پھر وہ خود قے کر دے تو قے کے لانے سے روزہ ٹوٹتا ہے، قے کے خود بخود آ جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طریقے سے آنکھوں میں انسان دوا یا سرما لگا لے، آنکھوں میں دوا یا سرما لگانے سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ مسواک کے کرنے سے، خواہ وہ مسواک تر ہے یا خشک ہے، دن کے کسی حصے میں بھی کرے، مغرب کی نماز کی تیاری کر رہے، افطاری سے پہلے وضو کرتا ہوں اس وقت بھی کر لے تو مسواک کے کرنے سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے سر یا بدن پر تیل لگانے سے بھی روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ خوشبو کی سونگنے سے، خوشبو لگا لینے سے، پھولوں کو سونگ لینے سے بھی روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ مائیں بچوں کو دودھ پلائیں تو دودھ پلانے والی عورتیں اگر دودھ پلا رہی ہیں تو بچوں کو دودھ پلانے سے بھی روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ دانتوں سے خون نکل آتا ہے، دانتوں سے مسوڑوں سے خون نکل آتا ہے تو اب اگر وہ خون انسان کے تھوک سے کم ہے اور خون کا ذائقہ حلق میں محسوس نہیں ہوتا اور انسان وہ خون اندر لے جائے بے دہانی میں تو ایسے خون کے اندر چلے جانے سے بھی روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ تو یہ موٹی موٹی چیزیں جو ہے میں نے آپ کو ذکر کر دی ہیں کہ یہ وہ صورتیں ہیں کہ جن کے کرنے سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ Thanks for watching. Please subscribe, like, share Mufti Sufyan.